بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن اللہ عز وجل یا عبادی كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخر الحديث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں، بہت کریم ہیں۔ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ستاری کا اور رحمت کا ہے، اس لیے ہم جیسے ناکارہ اور گناہگار لوگوں کا کام بھی چل جاتا ہے۔ جس جلسے میں حضرت مولانا مفتی شکیل منصور صاحب دامت برکاتہم جیسے صاحب نظر عالم موجود ہوں اور حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے عالم و خطیب اور دیگر یہاں علماء جو تشریف رکھتے ہیں، جن میں بہت سے مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن علم کے اعتبار سے وہ بھی سب قابل قدر و احترام ہیں، ایسے پروگرام میں میری حاضری میرے لیے سعادت ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ چیز دیکھنے کے علاوہ اپنی ذات پر جب نظر جاتی ہے تو بولنے کی ہمت اندر سے نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ عمل اگر کوئی نہیں کر پاتا اسے بھی بولنا چاہیے، صحیح بات بولنی چاہیے، کم سے کم یہی ایک عمل ثواب کا ہو جائے۔ تو اس پر خواہی نخواہی عمل ہو ہی جاتا ہے، بولنا پڑتا ہے، حکم ملتا ہے، حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان جب کہیں جمع ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں خاص طور سے جہاں کوئی بڑا مجمع ہو، بڑے علماء ہوں، تو ان کے ذہنوں میں بہت سے موضوعات آتے ہیں کہ ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے، حالات پر بات ہونی چاہیے۔ حالات پر بات کرنا اپنی جگہ ایک ضرورت بھی ہے، اور یہاں جو علماء ہیں مولانا شکیل صاحب، مولانا رحمانی صاحب وغیرہ، وہ یقیناً حالات کے اعتبار سے نہایت مفید چیزیں ان کی زبان سے نکلیں گی اور وہ بیان کریں گے، مگر مجھے تو زیادہ حالات کی خبر نہیں ہے،
البتہ جی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے اپنے ذاتی حالات کی بات کی جائے، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات اصل میں ہمارے ذاتی حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی حالات آتے ہیں وہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سے اعمال کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، بہت صحیح اور مضبوط اور 100% سچی بات ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے پروگرام سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب لگے، مگر میں سیدھے سادے انداز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے بیانات ہوتے ہیں، عموماً جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پروگرام سے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں بھی رہتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ جلسہ کرنے والے لوگوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ جلسے میں شرکت کر کے چلے جائیں اور مقررین کو نمبر دے دیں کہ فلاں کا بیان اچھا تھا، فلاں کی تقریر اچھی تھی اور کام چل جائے، یہ بالکل مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ بدلیں۔ نہ بدلنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ سننے والے، میں بولنے والوں کو الگ نہیں کر رہا ہوں، ہمارا معاملہ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ یہ میرے بہت سارے احباب جمع ہیں، میں بے تکلف کہوں گا کہ میرے جیسا مولوی بھی یہ سمجھ لیتا ہے جیسا جو میں بات دوسروں کو کہنے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ پورے مجمع کے لیے کہا جا رہا ہے میرے علاوہ۔ یہ نفسیاتی نکتہ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ جتنے سننے والے ہیں ان کے ذہنوں میں سننے کے وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ مولانا بہت اچھا بول رہے ہیں، معاشرتی خرابیوں پر بول رہے ہیں، فلاں بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جناب آپ بھی تو اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور اس میں سے کچھ آپ کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس پہ بھی کبھی خیال آتا ہے، توجہ ہوتی ہے۔ ہم سب کی بیماری ہے یہ، میں معاف کیجئے گا میرا یہ لفظ، ہم سب کی یہ مشترک بیماری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ان سب کو کہا جا رہا ہے، میرے علاوہ جتنے نالائق بیٹھے ہیں یہ مخاطب ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مان کر چلیں یہ بات کہ ہم میں سے ہر آدمی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی زندگی میں وہ خود اگر غور کرے دیانت سے، ایمانداری سے، تو انگلی رکھنے کی بہت گنجائش ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنا، اس کی فکر نمبر 1 پر کر لینی چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ حالات کتنی جلدی بدلیں گے۔ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ایک تو یہ کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین بالکل صحیح اور 100% صحیح ہے، وہ اللہ کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے دنیا کے لیے تحفہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ پکی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہے دنیا میں غالب کرنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے جو عملی طور پر پہلے دن سے نافذ ہے۔ جب سے دین اسلام دنیا میں آیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ نافذ ہے کہ اسلام اوپر ہے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے زبردستی کا، اور اس زمانے کی دنیا میں تو کوئی ایک لفظ آپ کہیں بیٹھ کر بولتے ہیں تو وہ ساری دنیا میں پہنچتا ہے، تو کوئی کمزور بات کہنے کی گنجائش بھی نہیں رہی ہے۔ ہم وہی بات کہہ سکتے ہیں جس کو ثابت کر سکتے ہوں، اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہے۔ تو ہم یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ مذاہب کے اسٹیج پر اگر اسلام کا مقابلہ ہوگا تو کوئی اسلام کے مقابلے پہ نہیں آتا، اور یہ سچائی جس طرح ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ دوسرے جانتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے یہ بات۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا،
ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم امریکہ میں ایک زمانے میں رہتے تھے، چند سال رہے۔ وہاں رہنے کے زمانے میں وہ کچھ لوگ ان کو لے گئے، ایک کونسل تھی انٹرفیتھ کونسل کے نام سے، جس میں مذہبی مذاکرہ ہوتا تھا اور ہر مذہب کے لوگ اپنی بات پیش کرتے تھے۔ تو ہر مہینے غالباً اس کی میٹنگ ہوتی تھی اور ہر میٹنگ میں اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بھی طے ہوتا تھا۔ تو حضرت نے وہاں شرکت کی اور اس کی ترتیب کو سمجھا، اور اگلا ایجنڈا جب طے ہونے لگا تو اس میں حصہ لیا اور یہ کہا کہ یہاں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سب اپنے اپنے مذہب کے بارے میں یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کئی مذاہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، بلکہ حقیقت بھی ہے بہت سے مذاہب کے بارے میں کہ وہ آسمانی مذہب تھے، بعد میں ان کی صورت بدل گئی۔ تو جتنے مذہبوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں یہ سب دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے، تو ہر ایک کے پاس اللہ کا کچھ نہ کچھ بھیجا ہوا پیغام ہوگا۔ تو حضرت نے وہاں یہ تجویز پیش کی کہ اگلے مہینے جب ہم جمع ہوں تو کوئی آدمی اپنی بات اپنے الفاظ میں نہ پیش کرے، بلکہ ورڈ آف گاڈ استعمال کرے، اس کے لیے اللہ کے الفاظ استعمال کرے جو اس کے یہاں موجود ہیں آسمانی مذہب کی حیثیت سے۔ تو لوگوں نے کہا یہ بات تو بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اگلے مہینے ایسے ہی کریں گے۔ اگلے مہینے جمع ہوئے تو جو صدر تھا وہ غالباً یہودی تھا، اس نے کہا کہ حضرت کو وہاں احمد کہتے تھے کہ احمد صاحب آپ جو ہیں، ذوالفقار احمد نام ہے، احمد صاحب آپ ہی شروع کریں، آپ نے کہا تھا، آپ نے تجویز پیش کی تھی۔ تو حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر دی، پورے قرآن کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے، وہ بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ اگلا نمبر عیسائیوں کے نمائندے کا تھا، تو ان کے یہاں بائبل میں ایک پہاڑی کا واز کہلاتا ہے، وہ گویا ہماری سورہ فاتحہ کی طرح سے وہ مانتے ہیں اس کو، تو اس میں کچھ مضامین ہیں وہ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت نے تھوڑا سا سننے کے بعد ہاتھ اٹھایا اور صدر سے کہا کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ کہا کیا کہنا ہے؟ تو فرمایا کہ پادری صاحب اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور پچھلے مہینے یہ طے ہوا تھا کہ ورڈ آف گاڈ پیش کیے جائیں گے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائبل اللہ کی طرف سے کیا انگلش میں ہی نازل ہوئی تھی؟ انگلش میں پڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر صاحب سن گیا، ان کو پتہ تھا کہ انگلش میں تو نازل ہوئی نہیں ہے، غالباً عبرانی زبان میں نازل ہوئی، پھر اس کا ترجمہ سریانی میں اور لاطینی میں اور پھر انگلش میں ہوا، ترجموں کا بھی ترجمہ ہے۔ تو جواب تو کچھ تھا نہیں۔ اچھا، وہ جو صدر تھا اسے پتہ تھا کہ اب میرا نمبر بھی آئے گا توریت کا، تو اس نے بس اسی مرحلے پر شکست تسلیم کر لی۔ اس نے کہا کہ ہم یہ بات مانتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم اگر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے پاس ورڈ آف گاڈ محفوظ ہے تو وہ مسلمان ہیں، جن کے پاس قرآن کی شکل میں اللہ کے الفاظ ہیں، اور کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ یہ سچی بات ہے، بالکل یہ حقیقت ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا شروع میں کہ اپنے حالات بدلنے کے سلسلے میں دو باتیں تو الگ سے یاد رکھیے۔ ایک تو اسلام جو ہمارا مذہب ہے اسے نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی وہ کمزوری ہے اس کے اندر، اسلام کو کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم آپ سے صاف کہتے ہیں کہ اسلام پر کوئی حملہ کرتا ہے یا قرآن پر تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا کچھ بھی۔ یہاں تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے شان میں تو تکلیف تو بہت ہوتی ہے، ڈر بالکل نہیں لگتا، اس لیے کہ کیا بگاڑ لے گا حضور کا، آسمان پر تھوکا ہوا اپنی منہ پہ آئے گا۔ لیکن جب یہ مسلمان جو اللہ اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں، ان پر کوئی بات آتی ہے تو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ان کے مضبوط ہونے کی جو شرط تھی وہ اس وقت پائی نہیں جا رہی۔ ان کے مضبوط ہونے کے لیے شرط تھی کہ ان کا تعلق اپنے اللہ سے اور اپنے مذہب سے مضبوط ہو۔ ان کیا ہے وہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ شرط اب نہیں پائی جا رہی، لہٰذا یہ خطرے میں ہیں، مسلمان خطرے میں ہیں، اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ اچھا، مسلمانوں کی بھی جان خطرے میں نہیں ہے، اصل ایمان کا مسئلہ ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ ہمارے زمانے میں دنیا کے اندر جتنی بڑی طاقتیں ہیں اور ان کا جو کچھ ان کی سرگرمیوں کا خلاصہ ہے
وہ یہ ہے کہ ایمان والوں سے ایمان چھینا جائے اور جو لوگ ایمان کی طرف آنے کو تیار ہیں ان کو آنے سے روکا جائے۔ یہ مولانا ایک امریکہ کے ایک بر اعظم میں رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کے حالات سے واقف ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج بھی دنیا کی اقوام میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر جو نیا مذہب لوگ لیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، وہ اسلام ہے سب سے زیادہ، اس کے علاوہ کوئی مذہب، جبکہ مسلمان تبلیغ کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، یہ بھی پکی بات ہے۔ عیسائی ہمارے بھائی دنیا کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ میں اتنے آگے ہیں کہ ایک نیوی کا ملازم لڑکا تھا میرا جاننے والا، اس نے مجھ سے بتایا کہ ہمارا جہاز مختلف ملکوں کی بندرگاہوں پر، سی پورٹ پر جاتا ہے، تو امریکہ جیسے ملک کی بندرگاہ پر یا کسی بھی ملک کی بندرگاہ پر جانے کے تھوڑی دیر کے بعد، 2-1 گھنٹے کے بعد ہی پادری لوگ جہاز میں آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، جبکہ سی پورٹ جو ہوتا ہے وہ تو ایئرپورٹ کی طرح سے ہی ممنوع علاقہ ہوتا ہے، لیکن وہاں آنے کی ان کو پرمیشن مل جاتی ہے۔ اس حد تک وہ محنت کرتے ہیں اپنا مذہب پھیلانے کے لیے، اس کے باوجود زیادہ جو پھیلتا ہے وہ اسلام پھیلتا ہے۔ اسلام کی اس طاقت سے دنیا کی والوں کو ڈر لگتا ہے، جن کی کہ اقتدار کو اس سے چیلنج ہوتا ہے، تو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، مگر مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایمان کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو ایک پیمانہ دیا تھا، حضور نے ایک معیار دیا ہے، تم مسلمان ہو، لیکن مسلمان ہونے کا جو گویا کہنا چاہیے، جو معیار کہیں گے اس کو کیا کہیں گے، معیار کی انگلش پیمانہ کہہ لو، جو درجہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے جو اللہ کو اپنا رب اور اسلام کو اپنا مذہب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان کر راضی ہو، مطمئن ہو۔ راضی اور مطمئن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک کپڑا بنایا، اپنی پسند سے بنایا، وہ آپ ٹیلر نے اچھا بنا کر دیا، سی کر دیا، آپ نے پہنا، وہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو۔ اب کوئی کہے کہ صاحب اس کو بدل دو، تو آپ کہیں کہ بھئی یہ تو آج کے لیے میں نے خاص طور سے ڈریس تیار کرائی تھی، عید کے لیے، شادی کے لیے، فلاں کے لیے، اور بہت پسند ہے مجھے، میں کیوں اس کو بدل دوں؟ جب آپ اس سے راضی ہوتے ہیں، جب آپ اس پر مطمئن ہوتے ہیں، تو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسلام کو مذہب ماننے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد، دنیا کی طاقتیں چاہے جو کوشش کر لیں، مسلمان کو اس جگہ ہونا چاہیے کہ میں پوری طرح مطمئن ہوں اپنے مذہب پر، مجھے غور ہی نہیں کرنا، مجھے اس پر سوچنا ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم سوچنے لگے ہیں، خاص طور سے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جاہلوں کا ایمان اتنا خطرے میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا، معاف کیجئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہالت کی حمایت کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ جو خطرے آ رہے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ حضرات تعلیم پر بات کریں گے، مگر میں تو بے علم آدمی ہوں۔ ایک جاہل آدمی کا قصہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جنگل میں وہ ہل چلا رہا تھا، زمین جوت رہا تھا، تو ایک عالم نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہنے لگا جی بالکل اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ کہنے لگے کیوں مانتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ تم یہ بات کہو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا، یہ دلیل ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایسے آدمی کے ایمان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم آپ سے بتائیں کہ ہم یونیورسٹی کے اندر انجینئرنگ کالج کے معزز اسٹوڈنٹ ہیں، لا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور صاحب ہم ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ہمارا پروفیسر ہم سے بات کرتا ہے اس موضوع پر کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، اور ہم اس کی بحث میں شریک ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ایتھسٹ بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں۔ یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے۔ یونیورسٹیوں میں جائیے، جو ڈگری کے ڈپارٹمنٹ ہیں، جو شعبے ڈگری والے ہیں، اوپر والے، وہاں جا کر دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ بڑی تعداد میں لوگ ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ خطرے میں پڑ رہا ہے ایمان، کہاں سے آ رہا ہے؟
اور اب تو یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ خطرہ صرف تعلیم گاہوں تک محدود نہیں رہا. یہ بات پہلے تھی کہ تعلیم گاہوں سے ایمان کے لیے خطرات آتے تھے. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ. یہ کہہ چکے ہیں بڑے ہمارے. لیکن اس زمانے میں اس کی بھی ضرورت نہیں رہی. ہماری جیب میں وہ راستہ آ گیا ہے کہ سب اپنی خرابی اور گندگی ہمارے دماغوں میں آسانی کے ساتھ انڈیل سکتے ہیں. چنانچہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ علماء کے گھروں میں بھی الحاد آ رہا ہے. باپ عالم ہے اور بیٹا ملحد بننے جا رہا ہے. یہ واقعات ہیں، کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. جو سچائی ہے وہ یہ ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے، انہی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے بند باندھیں. اور یہ بات میں نے ایمان کی ہے. ایمان تو ایک آخری درجے کی دولت ہے. اس سے نیچے جو اعمال کا مسئلہ ہے، خطرہ وہاں سے آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ باندھ شروع میں نہیں ٹوٹتا، پہلے اس سے پہلے کی جو زمین ہے وہ دبتی ہے، اس کے بعد باندھ پر خطرہ آتا ہے. تو ایمان جو جا رہا ہے، مصیبت یہ ہے کہ وہ جو اعمال کی گڑبڑ ہے، دین پر چلنے کا مزاج بالکل نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بھئی یہی تو ہیں مولانا ابو طالب رحمانی جو کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ سروے کیا ہے، میں نے تو ان کے حوالے سے کئی جگہ بیان کیا، میں نہیں جانتا ہے، لیکن مولانا بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے کہ پابندی سے 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد 2% ہے. یہ مولانا کہتے ہیں. آ گئے یا نہیں؟ آ رہے ہوں گے. تو ان سے پوچھ لیجئے گا. میرے جیسا رجائی قسم کا آدمی، یعنی امید رکھنے والا آدمی 10% کر لیتا ہے اس کو گھٹا بڑھا کے کہ نہیں کچھ اور بھی ہوں گے اس طرح کے پابندی کرنے والے. تو چلو 10% مان لو. 90% مسلمان تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. کیا جواب دیں گے مسلمان؟ کیا بات ہے آخر؟ اور یہ امید کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، بلکہ تمنائیں رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نازل نہیں ہوتی. اور گھروں کا حال جو ہمارا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اگر ہم بھی نمازی ہیں تو بچے نمازی نہیں ہیں. بچوں کے بارے میں روزی روٹی، شادی بیاہ، روزگار، 3 چیزوں کا انتظام ہو گیا. مکان، اگر بیٹا ہے مکان کا انتظام ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں. جبکہ یہ ساری ذمہ داریاں 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے. کتنے دنوں کے بعد مرنا ہے؟ کب تک جینا ہے؟ وہ مرنے کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس کی دنیا کو جنت بنانے کے لیے تو محنت کر لی، لیکن جنت میں جانے کا جب وقت آئے گا تو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ بچیاں بے پردہ ہیں، باپ کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، بیوی بے پردہ ہے. مجھے تو جو گناہ کھلے عام کیے جاتے ہیں ان گناہوں میں احمقانہ جو کام سب سے زیادہ لگتا ہے وہ یہ بے پردگی ہے کہ وہ شوہر جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی مکمل حفاظت کرے، اور اگر کوئی بری نظر سے اس کی بیوی کو دیکھے تو شوہر کو وہ برا لگے، بلکہ شوہر اس سے باز پرس کرے یا موقع ہو تو لڑائی کرے. ہونا یہ چاہیے شوہر اگر صحیح معنی میں باغیرت اور مسلمان شوہر ہے. لیکن اکبر تو 100 برس سے زیادہ ہو گئے، وہ کہہ گئے تھے کہ میاں بی بی خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا. اس وقت بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے. کیا بات ہے آخر؟ یعنی بیوقوف آدمی جس کو بیوی کی حفاظت کرنی تھی وہ خوش ہو رہا ہے بیوی کو ساتھ میں لے کر چل کر کہ میری بیوی دوسرے لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے. بتاؤ یہ ذہن یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں لے کے چل رہا ہے تو بے پردہ؟ اس کا مطلب یہ کہ دوسروں کو دکھا کر تجھے اچھا لگ رہا ہے. بے غیرتی کی اور حماقت کی ملی جلی جو چیز بنے گی اس کا نام یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو آپ یعنی میں سارے گناہوں پر بات نہیں کر سکتا اس وقت میں، لیکن جب گناہوں کا تذکرہ آ گیا تو 2-3 باتیں اور کہے بغیر نہیں رہا جاتا. ہندوستان میں تو کم سے کم اکثر علاقوں میں جانا ہوتا ہے. 3-4 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے تباہ کر رکھا ہے مسلمانوں کو، اور میں آپ سے کے سامنے کہتا ہوں اگر آپ کے ہاں نہ ہو تو مجھے خوشخبری ضرور سنا دیجئے گا. ایک تو سودی قرضے ہیں تو نہیں آپ کے ہاں؟ میں نے کوئی گاؤں بھی نہیں دیکھا مسلمانوں کا جہاں سودی قرضے نہ ہو. رونا آ جاتا ہے.
اور معلوم ہے آپ کو کہاں تک بات پہنچ رہی ہے؟ مسلم آبادی، ٹھوس مسلم. میں ایسے قصبات کے نام جانتا ہوں، تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سنی سنائی نہیں کر رہا ہوں. میں نے اپنے بجنور میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، دیوبند میں، شاملی میں، مظفر نگر میں، دہلی میں، میوات میں، یہ ہمارا سارا علاقہ ہوا. اور اب باہر نکل کر سمندر کے کنارے تروپتی میں جا کر، اور مدراس میں، اور مہاراشٹر میں، اور آسام میں، اور بنگال میں، کہاں کہاں کا نام لوں میں. جہاں جا کر یہ فکر رہتی ہے، پوچھتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سودی قرضے نے جکڑ رکھا ہے. مسلم آبادی ہے اور وہاں ہندو بھائیوں کا کوئی گھر نہیں ہے، مگر انہوں نے آفس کھول لیا ہے قرضہ تقسیم کرنے اور وصول کرنے کے لیے. اور اس کے بعد قرضہ ادا نہ ہونے پر کیا کیا ہوتا ہے آپ سمجھ جائیں کہاں کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. کہنا مشکل ہے، رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہمارا. صحیح بات یہ ہے، اس مصیبت سے پیچھا چھڑائیے. آدھی روٹی کھا لیجئے مگر سودی قرضے کے چکر میں مت پڑیے. حلال کمائیے اور حلال خرچ کیجئے. ایک نشہ، میں اتنا جانتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس میں آبادی کے اعتبار سے نشے کا تناسب دوسرے مذہب والوں سے زیادہ ہے. وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کا اور جو دل میں یہ سمجھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، وہ اپنے منہ میں نشہ کیسے لے جاتا ہے اور دوسروں سے زیادہ لے جاتا ہے. ایک ایک گاؤں میں کروڑوں کروڑوں کی اسمیک کی تجارت ہوتی ہے. میں جانتا ہوں ایسے گاؤں، میں یہ بھی سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں نے نہیں پائی کوئی جگہ جہاں کے لوگوں نے یہ بتایا ہو مجھے کہ یہاں نشے کا رواج نہیں ہے. کوئی جگہ نہیں ملتی، عام ہو رہا ہے. مسلمانوں کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک اور گناہ ہے، بہت سارے ہیں. مخبری، آپ کے یہاں تو نہیں ہوتی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جاسوسی کرے، مخبری کرے. آپ کے یہاں نہیں کرتے ہوں گے، شریف لوگ ہیں. میں نے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں پائی جہاں یہ کام نہ ہو رہا ہو. مسلمانوں میں سے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاش بنا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر قانونی کام کو آپ چھپائیں کسی کے، لیکن کم سے کم جھوٹ تو نہ بولیں، کم سے کم اپنے پیسے بنانے کے لیے کسی کی عزت سے تو نہ کھیلیں. اب تو حالات ہماری ایمانی کمزوری کے یہاں تک ہیں کہ ذاتی لڑائی کی بنیاد پر ہم ملت کا نقصان کرنے کو آسانی سے تیار ہیں. کئی جگہ کے کیس آج بھی میرے علم میں ہیں جہاں پر ذاتی اختلاف کی وجہ سے شکایت کی مدرسے والوں کی، مسجد والوں کی، جماعت والوں کی، یا خود آپس میں دینداروں نے کی ہے کہ ان کا تعلق باہر سے ہے، ان کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی، ان کا تعلق دہشت گردوں سے ہے. اس حد تک ہم لوگ گر چکے ہیں. پھر کس منہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں ہمیں عزت کا کوئی مقام آسانی سے مل سکتا ہے؟ معاف کیجئے گا، دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً اس ملک میں، جمہوری ملک میں، آئین کے اعتبار سے جو حق ہمیں حاصل ہیں ان پر ہمیں بولنا بھی ہے، اور ان کے نہ ملنے پر ہمیں احتجاج بھی کرنے کا حق ہے، اور مطالبے کا بھی جو چاہے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے مذہب کے تعلق سے اگر سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ ان کا کام تو وہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں یا دنیا میں پہلی بار مسلمانوں کے دشمن پیدا ہوئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب دین کی دعوت عام کی تھی اسی دن سے دشمن سامنے آ گئے تھے، اور یہ جنگ ہے جو کھلی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. تو دشمن کا کام تو نقصان کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں نا، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ کی جو طاقت ہے وہ طاقت اپنے اندر پیدا کریں. اور طاقت کا مطلب آج کل ہر بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی سمجھے گا کہ طاقت کو کہہ کے گئے ہتھیار رکھنے کے لیے کہہ دیا مولوی صاحب نے. یہ مطلب بنا لیں گے لوگوں کے یہاں باقاعدہ. اس کے لیے بھی جناب اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں غلط فہمیاں پیدا کی جا سکیں. مجھے تحقیق سے یہ سننے میں آیا، یعنی معتبر لوگوں سے، کہ مراد آباد کے ایک پولیس تھانے میں 15-20 سال پہلے شکایت کی گئی کہ مسلمانوں کے یہاں فجر کی اذان کے وقت رات میں اسلحہ آتا ہے، ہتھیار آتے ہیں، اور فجر کی اذان میں اس کے پہنچنے کی اطلاع دی جاتی ہے. کیا تھا؟ الصلاۃ خیر من النوم، اسلحہ خیریت سے پہنچ گیا ہے. الصلاۃ خیر من النوم کا یہ ترجمہ سمجھ کر کسی ہندو بھائی نے شکایت کی،
اور حافظ صدیق صاحب مرحوم جو وہاں کے قائد تھے، انہیں جا کے پولیس والوں کو بتانا پڑا کہ بابا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے، اس کا اسلحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا اگر اسلحہ آئے گا بھی تو بھلا اس کا مائکوں پہ اعلان ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلحہ پہنچنے کی اطلاع دی جا رہی ہے، اسلحہ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ تو اس لیے صحیح جو بات ہو اس کو صاف ہی کہنا چاہیے۔ میں جو طاقت کی بات کر رہا ہوں وہ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے اور اعمال کی طاقت ہے، وہ جب تک نہیں ہوگی آپ کا کوئی کچھ نہیں اٹھنے والا، بے فکر رہیں، بالکل یقین کریں۔ اگر ہتھیاروں کی بات ہے تو دنیا میں مسلمانوں کے ملکوں کے پاس کچھ کم ہتھیار نہیں ہیں۔ یہ بات جاننے والے جانتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں امریکہ سے سب سے بڑی ڈیل ہتھیاروں کی جس ملک نے کی ہے اس کا نام سعودی عرب ہے۔ سب سے زیادہ ہتھیار سعودی عرب نے خریدے ہیں، لیکن کچھ اٹھتا ہے دنیا کے اندر؟ انٹرنیشنل معاملات میں کوئی حیثیت ہے؟ دنیا کے جو فورم ہیں ان پر کچھ دم ہے، آواز؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ مسلمان کے لیے یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ ایمان کی طاقت کے بغیر تمہاری بات بننے والی نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا تھا، میں اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں لمبی تو نہیں ہو گئی زیادہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ حضور تو ہر بات اللہ ہی سے نقل کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو قرآن کی شکل میں اللہ نے اپنے الفاظ نازل کر دیے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو حضور اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں، اور وہ سب اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام بھی کیا ہے حضور نے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس انداز کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر لیں وہ ظلم نہیں کہلائے گا، لیکن جس کو تم ظلم کہتے ہو وہ بھی اللہ نہیں کرتا کبھی۔ اللہ تعالیٰ تو اگر سارے انسانوں کو جہنم میں بھیج دیں، سارے نمازیوں کو، سارے ایمان والوں کو، تو بھی ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو اپنی ملکیت کو چاہے جہاں رکھے، لیکن ایسا نہیں کرتے جس کو آپ ظلم سمجھتے ہیں، تو تم آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی حیثیت، اپنی شان بندوں کو بتانا چاہا، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بغیر کپڑوں کا ہے سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناؤں۔ اللہ تعالیٰ کپڑے اتار دیں اگر دونوں طرح کے، عزت کے بھی اور ظاہری بھی، تو کوئی پہنا نہیں سکتا۔ مجھ سے مانگو لباس میں تمہیں لباس دوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن اور رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں بخشوں گا۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ مجھے فائدہ پہنچانے کی تمہاری حیثیت ہے کہ مجھے تم فائدہ پہنچاؤ۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو تمہارے پہلے لوگ اور بعد کے لوگ اور جنات اور انسان سب کے سب مل کر اگر سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے آدمی کی طرح ان کے دل ہو جائیں، محدثین نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب لوگ بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ مِن مُلْكِي شَيْئًا، میرے بندو یہ سب کے سب مل کر اگر بدترین نافرمان بن جائیں،
جیسے ابلیس بن جائیں، شیطان بن جائیں، تو میری طاقت اور بادشاہت میں کوئی کمی اس سے نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ میرے بندو، یہ سارے کے سارے لوگ اگر سب مل کر اپنی خواہش مانگیں، سوال کریں جو چاہیں، اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں، جو مانگے وہ دے دوں ہر ایک کو، تو اس سب کو دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں ایسی کمی ہوگی، اگر کمی کہو اس کو کہ جیسے سوئی سمندر میں داخل کی جائے تو سوئی پہ کتنا پانی آئے گا؟ کوئی دنیا کا پیمانہ بتا سکے گا کہ سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہوئی؟ کوئی کمی نہیں ہوئی۔ انما فرمایا یا عبادی، ذرا بس اس جملے کو یاد رکھیے گا، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا۔ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں سارے اعمال کو محفوظ رکھتا ہوں، پھر پورے کے پورے تمہیں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ جو خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی دوسری بات پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اللہ کی شان یہ ہے، اس اللہ سے اگر ہمارا رشتہ صحیح ہو جائے گا تو دنیا کی طاقتیں ہمارا کیا بگاڑ لیں گی۔ کوشش کیجئے کہ اس عظیم الشان جلسے کے بعد آپ میں سے ہر آدمی کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، کچھ ضرور آئے، کم سے کم کچھ تو ضرور آئے۔ ہر آدمی کوئی ارادہ کر کے تو جائے کہ میری زندگی میں فلاں کمی چل رہی ہے، میں اس کو چھوڑوں گا، آج سے ہی میں چھوڑ دوں گا، اور علماء نے جو باتیں کہی ہیں میں ان پر عمل کروں گا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک ارادہ کر کے جائے اور نیت کر کے جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا یہ عظیم اجلاس واقعتاً عظیم رہا اور کامیاب رہا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس گناہگار کو بھی کسی کام کا بنا دے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 4 منٹ لگیں گے، کچھ ہمارے علماء ہیں جنہوں نے محنت کی دستے خود سے جو ہے تشریح طور پہ میمورنڈم بنائے، جب تک ابو طالب الرحمانی صاحب لے جلدی مولانا اعجاز ہاشمی ندوی صاحب، مولانا اعجاز ہاشمی ندوی صاحب۔ حضرت مولانا ابو طلحہ جمال صاحب، حضرت مولانا ابو طلحہ جمال صاحب، ابو طلحہ جمال صاحب۔ قاری ارمان نظر الحق جامی صاحب، السلام علیکم۔ مولانا امان اللہ مستوی صاحب، مولانا امان اللہ مستوی صاحب، مولانا ابو طالب الرحمانی، مفتی شمائل ندوی صاحب کا مولانا طلحہ صاحب، مفتی شمائل ندوی صاحب کا مولانا طلحہ جمال صاحب، مفتی شمائل ندوی